اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورى آیا 51۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کر نہیں دکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والوں کی طرح کہتے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیا، اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ رب العزت نے آیت کے ذریعے سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جہان میں صرف خاص بندوں سے یعنی رسولوں سے کلام کرتا ہے، اور وہ بھی خاص صورتوں میں۔ سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے آپ کے دل میں بات ڈالتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا کر لے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ کہتا آپ اسے اختیار کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتہ کو دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، ٹن کرنے کی طرح۔ وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور وہی آتی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا، اور آپ اپنی اونٹی پر سوار ہوتے تو زمین پر بیٹھ جاتی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ وہی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کے آپ سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ وہی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے رب العزت نے کلام کیا۔ او یرسلا رسولا، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، یعنی کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیجتا ہے، مثلا جبرائیل علیہ السلام کو یا فرشتوں میں سے کسی اور فرشتے کو۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یعنی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ وہی کو القا کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف میں بہت بلند اور افعال میں بہت عظیم ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام مخلوق اس کی مطیع ہے۔ دل میں کسی بات کا ڈالنا یا خواب کے ذریعے آگاہ کر دینا، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا جیسے جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کے حوالے سے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے کلام کرے مگر یہ کہ پردے کے پیچھے سے یا فرشتے کے ذریعے سے یا دل میں بات ڈال کر۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ انسانوں کے لیے وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اپنی فطرت کے مطابق گزار سکیں۔ سورۃ شورى آیا 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح یعنی قرآن مجید کو عظیم وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن سے دلوں اور روحوں کو زندگی ملتی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ آپ تو کتاب یعنی قرآن مجید اور ایمان کو جانتے نہیں تھے۔ ایمان سے مراد عقیدہ اور عمل ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی کتابوں کا علم نہیں تھا، نہ آپ پہلی شریعتوں پر ایمان رکھتے تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس پر چلنے والوں کو بشارتیں دیتے ہیں اور اس کو چھوڑنے والوں کو ڈراوے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کے اندر تڑپ اور طلب ہوتی ہے، جو قرآن مجید کو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ سورۃ شورى آیا 53۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ راستہ ہے جو جنت تک رب العزت تک پہنچاتا ہے۔ اسی ہستی کا بنایا ہوا راستہ ہے جو کائنات کا بادشاہ اور مختار کل ہے، کوئی اسی کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، تمام کاموں کا انجام اچھے ہوں یا یہ برے، یہ کہ وہ اسی کے پاس جائیں گے، وہی ہے جو فیصلہ کرے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھا بدلہ اور برا عمل ہوگا تو بری جزا ہوگی، وہ بلند و برتر ساری بڑائیوں والا ہے۔ صراط مستقیم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے اور اس سے اس راستے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ زمین و آسمان کے ملک کا راستہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نجات کا واحد راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت و فردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔